ڈاکٹر صاحب ریزنز آئیڈینٹیفائی کرنا، ظاہر ہے کلائمیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ فینومنا ایک آن گوئنگ ہے، آپ پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے تو ریئیکشنری میجرز لینے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. از اٹ کریکٹ کہ آپ جس جگہ پہ ہم ہیں یہاں پہ کچھ ہم پرو ایکٹیو ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں یا ہے چانس کچھ کرنے کا؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک آدھی چیز نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم ہے واٹر مینجمنٹ کا ہر سکیل کے اوپر، یعنی کہ ہر سکیل سے مراد کہ آپ کی جو نیشنل سکیل ہے، پھر آپ کی ریجنل سکیل ہے، پھر آپ کی لوکل سکیل ہے، ان تینوں سکیلز کے اوپر آپ کا واٹر مینجمنٹ کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. کلائمیٹ کمپیٹیبل سے مطلب کلائمیٹ چینج کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. ابھی مثلا ہم نے دیکھا کہ ہماری بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، بلکہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہم نے لارج ڈیمز پہ کی ہوئی ہے، 3 مہینے صرف بارشیں کم ہوئی ہیں اور دونوں میں پانی نہیں، اور دونوں جو ہیں وہ فلیٹ ہو گئے ہیں، ڈیڈ لیول پہ لیول چلا گیا. اور یہ بارشیں وہ ہیں، یہ مونسون کی بارشیں نہیں ہیں، یہ سردیوں کی بارشیں ہیں جو آپ کے ٹوٹل پریسیپیٹیشن کا تقریباً 20% بناتی ہیں. اس 20% میں سے اگر 50% کم ہوئے تو آپ کے ملک میں ٹوٹل 10% بارش میں کمی ہوئی ہے، اور آپ کے جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اٹ از ناٹ ورکنگ. ان کا سٹیمنا ہی 3 مہینے سے اوپر کا نہیں تھا. تو پھر ہم نے یہ جو انویسٹمنٹ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہے. مطلب ہم نے تو کی ہی نہیں نا، یہ بھی تو انگریز بنا کے چلے گئے تھے، اور تب سے یہ ڈیمز تو بعد میں ہم نے بنائے ہیں، بعد میں بنے، لیکن وہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس واٹر مینجمنٹ کا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. دیکھیے انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے نا، میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو ہم نے سسٹمز بنائے، ایوالو کرنا تھا اس کو، ہم نے جو اس کو کمپیٹیبل بنانا تھا ود دی کرنٹ 21st سینچری میں جانے کے لیے، ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، بلکہ ہماری جو انویسٹمنٹ آزادی کے بعد ہوئی وہ بھی پرانے ماڈلز کے اوپر ہوئی. ہم نے مزید نہریں بنا دی، ہم نے مزید جو ہے وہ ڈیمز بنا دیے. اور آج اس وقت بھی اگر آپ کسی اگر ڈیم نہیں بنائیں گے تو پاکستان میں پھر پانی کو ذخیرہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پاکستان میں ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قدرت نے یہاں پہ پانی کا ذخیرہ بنایا ہوا ہے. جو آپ کے دریا ہیں، کبھی آپ ان کو جا کے دیکھیں، جو پلینز میں چلتے ہیں وہ بہت چوڑے چوڑے ان کے بیڈز ہیں، میلوں کے حساب سے چوڑے ہیں ان کے بیڈز. اور ان دریاؤں کے ساتھ جو ایکٹیو فلڈ پلین ہے، جس میں ہر سال مونسون میں پانی آتا ہے اور دریا سے باہر نکلتا ہے، ان کے نیچے ریت ہے. اب دریا کے بیچ میں آپ کو پانی، اور فلڈ میں آپ کو پانی صرف اس وقت وہاں پہ نظر آئے گا جب اس ریت کے بیچ میں پانی بھر جائے گا. ادروائز تو پانی جذب ہو جاتا ہے ریت میں. تو ریت کے اوپر جب آپ کو کھڑا ہوا پانی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ریت میں پانی بھرا ہوا ہے. اگر اس ریت میں پانی بھرا ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پانی کتنا ہے، اس کی کتنی کوانٹٹی ہے اور اس کی کیا کوالٹی ہے. زیر زمین بھی اور زمین کے اوپر بھی، زیر زمین بھی اور زمین کے اوپر بھی. زمین کے اوپر تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ دریا چل رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. نیچے کتنا ہے، دریا کی ریت کے نیچے کتنا پانی ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی ہے اور اس میں ہم نے بڑے ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ جو ریت ہے وہ تقریباً ایوریج پاکستان میں اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 1000 فٹ ہے، اور یہ جو آپ کے دریاؤں کی چوڑائی ہے جو ایکٹیو فلڈ پلین کی ہے جس میں فلڈز پھیلتے ہیں وہ تقریباً 6.3 کلومیٹر ہے. تو 1000 فٹ ڈیپ، 6.3 کلومیٹر وائڈ، اور جو یہ لینتھ بنتی ہے آپ کے دریاؤں کی یہ تقریباً 3000 ساڑھے 3000 کلومیٹر بنتی ہے. یہ پانی ہے آپ کے پاس، اس ریت میں پانی بھرا ہوا ہے. اس پانی کی کوالٹی آپ کی باٹل واٹر سے بہتر ہے ایٹ موسٹ پلیسز.